بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم دنیا کی حقیقت کو ایک بادشاہ اور ایک بزرگ کے قصے سے مختصر طور پر بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملک روم کے ایک بادشاہ پر طاقتور دشمن نے چڑھائی کر دی اور اس کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا۔ اس بادشاہ کے قبضے میں صرف قلعہ اور چند شہر ہی رہ گئے تھے۔ یہ بادشاہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا تھا۔ مزید افتاد یہ تھی کہ اس کا بیٹا اس کی تمناؤں کے مطابق نہ تھا۔ بادشاہ محسوس کرتا تھا کہ نہ میں دشمن سے اپنا علاقہ واپس لے سکوں گا اور نہ میرا بیٹا اس قابل بنے گا کہ میری بات سلطنت قائم رکھ سکے۔ ایک دن بادشاہ ایک بزرگ کو یہ حالات سناتے ہوئے ابتیتا ہو گیا۔ بزرگ نے اسے سمجھایا کہ یہ سخت نادانی کی بات ہے کہ تم ایک فانی چیز کے لیے دلگیر ہو۔ تیری عمر کا آفتاب ڈھل چکا، تجھے تو اب اپنی فکر کرنی چاہیے۔ رہ گیا تیرا فرزند تو وہ اپنے حالات خود سنوارے گا۔ اے بادشاہ، سلطنت اگر ہرگز ایسی چیز نہیں کہ اسے زندگی کا مقصد بنا لیا جائے۔ غور کر عجم کے کتنے بادشاہوں نے خون ریزی اور ظلم سے سلطنتیں حاصل کی، لیکن ان میں سے کفن کے سوا کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہ جا سکا۔ اے بادشاہ، تیرے کام آنے والی چیز تو بس تیرے اچھے اعمال ہیں۔ بخشش اور کرم کے درخت کی آبیاری کر کہ اس کے پھل تجھے آسودہ مطمئن رکھیں گے۔ جو شخص اپنے پیچھے بلائی کے نشان چھوڑ جاتا ہے، اس پر خدا ہمیشہ رحمت کی بارش کرتا ہے۔ اچھے اعمال میں کوتاہی کرنے والا نامراد رہے گا۔ ایسے ناکارہ خیال کو دل سے نکال دے جس سے تنور تو گرم کیا لیکن روٹی نہیں لگائی، یعنی دنیا میں زندہ تو رہا لیکن بھلائی کا کوئی کام نہ کیا۔ اب وہ افسوس ہے اپنے ہاتھ کاٹنے کے سوا کچھ کر نہیں سکتا۔ جو لوگ وقت پر بیج نہیں بوتے، انہیں اپنی کوتاہی کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ کھیلیاں راستہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں انسان کی اس عام کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے مستقبل کو تابناک بنانا چاہتا ہے اور اپنے اختیار و اقتدار کو دائمی بنانے کی فکر میں رہتا ہے۔ انہوں نے ایک گزشتہ بادشاہوں کا ذکر کر کے زندگی کی کھلی کتاب سے روشن شہادت پیش کی ہے کہ انسان کے کام آنے والی چیز اس کے صرف اچھے اعمال ہیں اور دنیا ساز و سامان تو بہرحال چھوڑنا پڑنا ہے۔